بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں برا کہیں گے، لوگ ملامت کریں گے، لوگ ایسے کہیں گے، لوگ ویسے کہیں گے۔ ایک بندہ مومن کا یہ شیوہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب دین کا ایسا معاملہ ہاتھ آ جائے جو قطعی امور سے تعلق رکھتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے اور واضح ہے اور روشن ہے وہ معاملہ، تو بندہ مومن جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہے، اس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے، لوگوں کے کہنے، لوگوں کی ملامت کے بارے میں کچھ نہ سوچے، اس حکم پر عمل پیرا ہو اور اس حکم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے اور اپنی جان لگائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے چند لوگوں کا ذکر کیا جنہیں فرمایا یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کا پیارا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مسلمانوں پر نرم ہے اور کافروں پر سخت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا وہ رب کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے، کوئی اندیشہ نہیں کریں گے کہ لوگ ہمیں یہ کہہ دیں گے، لوگ ہمیں یہ کہہ دیں گے۔ اللہ نے حکم دے دیا، بس وہ کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں، اور ایک قول یہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ اور تا قیام قیامت ایک آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے، وہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمانا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد چند لوگ مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، اور لوگوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے ہیں تو آپ ان پر سختی نہ کریں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی دیتے تھے نا، زکوٰۃ ایک رسی، اور اب یہ وہ دینے سے انکار کریں گے، تو فرمایا صدیق ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں آپ سختی نہ کریں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اس آیت کے مظہر بن گئے، مظہر یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، لوگوں کو کہنے کی کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ان میں صحابہ کرام بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے ان کی بات کو بھی ٹال دیا۔ تو اگر صحابہ کرام کی بات اللہ رب العزت کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں آئے تو اسے ترک کیا جا سکتا ہے، تو پھر عام لوگوں کی بات کی کیا پرواہ ہم کریں۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر کا عمل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس کی طرف نہ دیکھیے۔ اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اس کے بارے میں یہ ترمذی شریف ابواب الزہد جو ہے ان کے آخری باب کے اندر، جہاں سے آگے باب ما جاء فی شان الحساب والقصاص شروع ہو رہا ہے، آخری باب میں ایک روایت موجود ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک خط لکھا اور کہا توصینی فیہ، آپ مجھے ایک خط لکھیں اور اس خط میں مجھے وصیت کیجیے کوئی۔ تو مختصراً بیان کرتا ہوں، حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی طرف خط لکھا اور لکھا سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انتسم رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، فرمایا جو شخص لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضا ڈھونڈے، لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہیں کسی عمل کی وجہ سے، لیکن جو وہ عمل کر رہا ہے رب اس سے راضی ہو رہا ہے، تو فرمایا لوگوں کی طرف سے جو اسے تکلیف پہنچے گی، اللہ اس کے لیے اس تکلیف میں کافی ہو جائے گا۔ اور مومن کا تو شیوہ ہی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لوگوں کو کب تک خوش کریں گے؟ دین کے قطعی امور ہیں اور ہم لوگوں کی، عام لوگوں کی باتوں کی پرواہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی رضا ڈھونڈتے ہوئے اللہ کو ناراض کر لے، اللہ کو ناراض کر لے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس پر لوگوں کو مسلط کر دیتا، اس پر لوگوں کو، دیکھیے چند الفاظ میں اور چند جملے بولے ہیں لیکن سب کچھ سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا اللہ کی ناراضگی میں کبھی لوگوں کی رضا نہ ڈھونڈو، اللہ کی ناراضگی میں کبھی لوگوں کی رضا نہ ڈھونڈو، بلکہ رضا ڈھونڈنی ہے تو رب کی ڈھونڈو، رب راضی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ لوگوں کی وجہ سے اگر رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے تو رب انہی لوگوں کو تم پر مسلط کرے گا اور پھر وہی لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ تو ہمارا معیار
ہمارا مطمع نظر اور ہماری نظر کا ٹھہراؤ اللہ اور رسول کے احکام پر ہونا چاہیے، صرف لوگوں کی باتوں پر نہ دیکھیں۔ جہاں دین کہتا ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی وسعت ہے تو وہاں تو وسعت ہے، لیکن جو قطعی امور ہے ان امور میں ہم اگر لوگوں کی باتوں کو سنیں گے تو اللہ رب العزت کے فرمان کو پس پشت ڈال دیں گے، پھر ہماری تباہی و بربادی ہی ہوگی، کبھی بھی ہم تباہی و بربادی سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔